امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا یہ حالیہ دورہ محض دو ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات نہیں بلکہ عالمی سیاست کا وہ اہم ترین موڑ ہے جسے طاقت کے توازن کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز قرار دیں گے۔ اب سے پہلے امریکی صدر جہاں کہیں جاتے تھے یا ان کے پاس کوئی ملنے جاتا تھا اس کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ اب وہ خود بیٹھ کے اپنے میزبان کی لیکچر سنتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان دو طاقتور ترین انسانوں پر جمی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے درمیان ہونے والے فیصلے براہ راست ہمارے عالمی امن، پیٹرول کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا یہ حالیہ دورہ محض دو ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات نہیں بلکہ 21ویں صدی کی ایک عالمی سیاست کا وہ اہم ترین موڑ ہے جسے تجزیہ کار آنے والے وقتوں میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز قرار دیں گے۔ اب سے پہلے امریکی صدر جہاں کہیں جاتے تھے یا ان کے پاس کوئی ملنے جاتا تھا اس کو لیکچر دیا کرتے تھے، تجاویز دیا کرتے تھے، ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ اب وہ خود بیٹھ کے اپنے میزبان کی لیکچر سنتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان دو طاقتور ترین انسانوں پر جمی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے درمیان ہونے والے فیصلے براہ راست ہمارے عالمی امن، ہماری جیبوں یعنی پاکٹ منی، پیٹرول کی قیمتوں اور یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود اسمارٹ فونز کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ نہایت پروقار اور روایتی چینی مہمان نوازی کے سائے میں رہا ہے، جہاں بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ان کے اعزاز میں ایک ایسی زبردست ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا جو عام طور پر صرف انتہائی قریبی اتحادیوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ امریکہ اور چین کے باہمی تعلقات اس وقت کرۂ ارض کے اہم ترین دو طرفہ تعلقات ہیں اور ان دونوں ممالک کے کندھوں پر دنیا کے 8 ارب سے زائد انسانوں کی خوشحالی، ترقی اور سب سے بڑھ کر عالمی امن کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ان مذاکرات کو انتہائی مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے چینی صدر اور ان کی اہلیہ میڈم پینگ کو ستمبر میں واشنگٹن میں واقع جو ان کا وائٹ ہاؤس ہے، جو ظاہر ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، وہاں آنے کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ یہ دعوت اس بات کی علامت ہے کہ دونوں اس وقت براہ راست ٹکراؤ کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ یا دوسرے رہنما عام طور پہ کوشش یہ کرتے کہ ٹکراؤ سے بچا جائے، لیکن امریکی صدر ہی خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ مشہور ہو گئے تھے ہر ایک سے ٹکرانے کے چکروں میں، تو لگتا ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لائی ہے۔ تاہم اس سفارتی مسکراہٹ اور پرتپاک استقبال کے پیچھے کچھ ایسی تلخ حقیقتیں اور سنگین وارننگز بھی چھپی ہوئی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے تائیوان کے حساس معاملے پر صدر ٹرمپ کو انتہائی سخت اور غیر مبہم الفاظ میں خبردار کیا ہے۔ تائیوان وہ خود مختار جزیرہ ہے جسے چین اپنا اٹوٹنگ سمجھتا ہے اور اس کی آزادی کو اپنی خود مختاری کے خلاف ایک ریڈ لائن قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ تائیوان کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرتا ہے جو بیجنگ کو ہمیشہ برا لگتا ہے۔ شی جن پنگ نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تائیوان کے معاملے کو غیر مناسب یا غلط طریقے سے ڈیل کیا گیا تو دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایسا تصادم ہو سکتا ہے جس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہاں ایک اہم سیاسی اصطلاح کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس سے میرے تجزیے سننے والے لوگ آگاہ ہوں گے، کیونکہ اس موضوع پر مختلف اوقات میں پچھلے سال سے اور اپنے مختلف ویلاگز میں بات کرتا آ رہا ہوں۔ یہ اصطلاح ہے تھیوسیڈائڈیز ٹریپ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قدیم یونانی نظریہ ہے جو بتاتا ہے کہ جب کوئی ابھرتی ہوئی طاقت جیسے کہ آج کا چین کسی پرانی اور پہلے سے قائم شدہ طاقت جیسا کہ امریکہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے، اس کے قریب آتی ہے ابھرتی ہوئی، تو ان کے درمیان جنگ کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہی ٹریپ ہے۔ اس اصطلاح کو 9 برس پہلے
ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گراہم ایلیسن نے اپنی کتاب لکھ کر آج کے دور میں اس کو شہرت دی تھی۔ چینی صدر کا بار بار اس اصطلاح کا استعمال اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چین کی ترقی کو روکنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ دونوں ممالک تاریخ کے تصادم کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے تھیوسیڈائڈیز کی اصطلاح کا ذکر تائیوان کے حوالے سے کیا ہے۔ چین تائیوان کا ذکر اپنی پالیسی دہرانے کے لیے کرتا ہے، لیکن جنگ سے ہمیشہ گریز کرتا ہے، جبکہ تائیوان امریکہ کے لیے محض ایک جزیرہ نہیں بلکہ اب تائیوان چپس اور سیمی کنڈکٹرز کا دنیا بھر کا سب سے بڑا مرکز ہے، جسے امریکہ کے لیے چھوڑنا اب ناممکن ہے۔ چین کے سخت موقف کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ بات زور دے کر کہی کہ چین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک لحاظ سے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ چین جو بھی تائیوان میں کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان ایک کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور تعاون بھی بڑھتا رہے گا۔ تو معاشی اور تجارتی محاذ پر اس دورے کے نتائج ملے جلے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بڑے فخر سے یہ اعلان کیا کہ چین نے بوئنگ کمپنی سے، جو کہ بہت بڑا امریکہ کا نئے طیارے بنانے کا، پیسنجر پلینز بنانے کا سب سے بڑا ایک امریکی ادارہ ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ 200 جیٹ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا ہے چین نے۔ اگرچہ ایک بڑی ڈیل نظر آتی ہے، 200 پیسنجر طیارے بوئنگ کے بہت بڑی ڈیل لگتی ہے، لیکن جو کہ گلوبل فائنینشیل مارکیٹ میں اس پر مایوسی دیکھی گئی ہے، کیونکہ ماہرین اور سرمایہ کاروں کو توقع تھی کہ چین کم از کم 500 یا اس سے بھی زیادہ پیسنجر طیاروں کا آرڈر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کے بعد بوئنگ کے حصص کی قیمتوں میں، یعنی اس کی شیئرز کی قیمتوں میں 4% سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ میں توقعات بہت زیادہ تھیں، اصل میں کچھ کم پیسے ملے ہیں یا کم طیاروں کا آرڈر ملا ہے۔ دوسری طرف جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں امریکہ کو ایک اہم کامیابی ملی ہے۔ چین نے تقریباً 600 امریکی سلاٹر ہاؤسز، یعنی وہ مراکز جہاں پہ گوشت تیار ہوتا ہے اور پیک کیا جاتا ہے، ان کے برآمد کے لیے لائسنسز بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لائسنس پچھلے سال چین اور امریکہ کی ٹریڈ وار اور سخت پابندیوں کی وجہ سے معطل کر دیے گئے تھے، جس سے امریکی فارمرز کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ اگرچہ بعد میں چین نے خاموشی سے ان کی فہرست پر نظر ثانی کی تھی اور صرف 200 اداروں کو مکمل کلیئرنس دی تھی، لیکن پھر بھی یہ امریکی ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگی، کیونکہ چین امریکی بیف یعنی جو بڑے گوشت کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس پورے دورے کا سب سے اہم اور دلچسپ پہلو ٹیکنالوجی کی وہ جنگ ہے جو پردے کے پیچھے لڑی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی جنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپس پر لڑی جا رہی ہے۔ امریکی کمپنی انویڈیا، جو کہ کمپیوٹر کے ان جدید ترین پرزوں کو بنانے میں دنیا کی بے تاج بادشاہ ہے، اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اس وقت $5 ٹریلین ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر تو امریکہ میں ہے، مگر اس کی جو بڑی انڈسٹری ہے وہ تائیوان میں ہے۔ تو اس کے سربراہ جینسن ہوانگ خود صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی خصوصی طیارے میں بیجنگ آئے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے انویڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی انتہائی جدید H200 چپس چین کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے کہ علی بابا ہے، ٹینسینٹ ہے اور بائٹ ڈانس کو فروخت کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا موڑ ہے، کیونکہ امریکہ اب تک ان چپس کی فروخت پر سخت پابندیاں لگا رہا تھا تاکہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں امریکہ سے آگے نہ نکل سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی کمپنیاں چین کی وسیع مارکیٹ اور وہاں کے خریداروں کے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتی ہیں۔ جینسن ہوانگ کا صدر ٹرمپ کے ساتھ سفر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امریکی خارجہ پالیسی میں بڑے کاروباری اداروں اور ٹیکنالوجی کے مفادات کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایک ایسی دلدل میں ہے جہاں اسے چین سے مقابلہ بھی کرنا اور اس کے تعاون کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے، یعنی اس کو دونوں کام کرنے پڑیں گے، مقابلہ بھی کرنا پڑے گا اور چین کے ساتھ ہم رکاب بھی رہنا پڑے گا۔ یہاں ہمیں ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں، یعنی نایاب معدنیات کے اہم تصور کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ خاص دھاتیں ہیں جو زمین کی گہرائیوں سے نکالی جاتی ہیں اور ان کے بغیر دنیا کا کوئی بھی اسمارٹ فون، الیکٹرک کارز کی بیٹریز
یا جدید ترین جو فائٹر جیٹس ہیں F-35 جیسے جو ہیں وہ نہیں بنائے جا سکتے۔ حیرت انگیز اور پریشان کن حقیقت یہ ہے کہ چین دنیا کی تقریباً 70% کانکنی کرتا ہے اور 85% صفائی اور 90% سے زیادہ ان مقناطیسوں کو یعنی ریئر ارتھ منرل سے جو فائنل پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ بناتا ہے جو ان مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیسلا، ایپل، بوئنگ اور GE ایرو اسپیس جیسی بڑی امریکی کمپنیاں چین کی محتاج ہیں، جبکہ چین اب ان پر پہلے جیسا انحصار نہیں کرتا ہے۔ چین نے اب اپنی جدید ترین چپس خود بنانا شروع کر دی ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں امریکہ کے بالکل برابر کھڑا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کا چین کو تجارتی طور پر بلیک میل کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہا ہے جتنا چند سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب چینی کمپنیاں اپنی خود مشینیں تیار کر رہی ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب وہ امریکی ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ خود امریکہ کے جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ جو اس نے یہ اپنے ہی لوگوں کو یہ وارن کیا ہے کہ وہ ریئر ارتھ منرلز کے معاملے میں آئندہ 8 مہینوں کے دوران خود مختار ہو جائیں، خود اپنے حصول شروع کر دیں، کیونکہ 8 مہینوں کے بعد وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی امریکہ کی جو کمپنیز ہیں وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ چائنا سے نہیں لیں گی۔ یہ اب تک کے حالات ہیں۔ بہرحال ابھی دیکھتے مستقبل اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو علاقائی سیاست اور ایران کے حوالے سے بھی اس دورے میں انتہائی اہم اور دور رس نتائج سامنے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ چینی صدر نے انہیں یقین دلایا ہے کہ بیجنگ ایران کو کوئی بھی ملٹری ہارڈ ویئر یعنی کہ فوجی ساز و سامان یا عسکری امداد فراہم نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی شی جن پنگ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ چین اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا، یعنی چین امریکی سینکشنز قبول نہیں کرے گا۔ یہ امریکہ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے کیونکہ واشنگٹن ایران پر اکنامک سینکشنز لگا کر اسے دیوار سے لگانا چاہتا ہے، لیکن چین ان سینکشنز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے آپ نے ہرمز جو کہ خلیج فارس میں تیل اور گیس کی سپلائی کا دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ ہے، اسے کھلا رکھنے اور وہاں استحکام برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امریکی میڈیا اس طرح پیش کر رہا ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کو توڑ لیا ہے۔ صدر شی جن پنگ کا یہ پہلے ہی سے ایک موقف رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کھلنی چاہیے ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایران کی اس خطے پر خود مختاری کے بارے میں کوئی ایران سے اختلافی بات نہیں کہی ہے، لہٰذا اس موقف کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے ہے۔ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے آپ نے ہرمز، کیونکہ اگر یہ کسی بھی تنازع کی وجہ سے بند ہوا تو دنیا بھر میں پیٹرولیم کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ پوری کی پوری ڈھہ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی، زمین بوس ہو سکتی ہے۔ تو ایران کے نیوکلیر پروگرام پر بھی امریکہ اور چین کا ایک جیسا موقف سامنے آیا ہے، مگر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کبھی اعلان کیا ہے کہ اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ایٹمی ہتھیار قبول نہیں کریں گے۔ ایران نے اعلان ہی نہیں کیا ہے، نہ ایران بنانا چاہتا ہے، وہ نیوکلیر پروگرام رکھنا چاہتا ہے، نیوکلیر بم نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اسی دوران بیجنگ سے دور نئی دہلی میں بھی ایک اور ملاقات ہو رہی ہے جس نے واشنگٹن کو پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہونے والی ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ایک نیا طاقتور بلاک تشکیل پا رہا ہے۔ روس نے ایران کے خلاف ہونے والی امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے اور تہران کو یقین دلایا ہے کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ البتہ چین ایران کو اسلحہ فروخت نہیں کرے گا۔ تو یہ اتحاد روس، چین اور ایران کے امریکہ کے عالمی تسلط کے خلاف ایک بڑا چیلنج بن کر ابھر رہا ہے۔ اس میں ہم یہ بات غور سے دیکھ لیں کہ چین کا رویہ ایران کے بارے میں محتاط ہے، یعنی وہ امریکہ کے قریب رہنا چاہتا ہے، امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے کچھ کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، یعنی ایران کو اسلحہ نہیں دے گا۔ اس کے برعکس روس جو ہے وہ کچھ اسلحہ دے رہا ہے، کچھ کا اعلان کیا ہے جو وعدے پورے نہیں کیے ہیں، لیکن بالکل چین کی طرح اس نے ایران کا اسلحہ دینے کے معاملے میں بائیکاٹ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اب مذاکرات کی میز پر اپنی پوزیشن کمزور کر چکا ہے،
کیونکہ تہران اور بیجنگ کے درمیان اقتصادی اور علاقائی ہم آہنگی اب ایک نئی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے، اور روس اور ایران کا یہ گٹھ جوڑ یا ان کا جو آپس میں اتحاد ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی ایک منظم کوشش دکھائی دیتی ہے۔ چین کے اندرونی سیاسی حلقوں اور وہاں کے سرکاری میڈیا جیسے کہ گلوبل ٹائمز اور پیپلز ڈیلی کا تجزیہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ چین جو ہے یہ ایک بہت بڑی سفارتی اور اخلاقی فتح ہے چین کی۔ بیجنگ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کو چین کی ضرورت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کے اندرونی جو پولیٹیکل کرائسس ہیں، اکنامک پریشر ہے، اور جو ان کے مختلف بیرونی محاذوں پر ناکامیاں جو ہیں وہ صاف نظر آ رہی ہیں۔ چین نے اس پورے دورے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جیسے امریکہ اب یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ چین کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، اور اسے ایک اب برابری کی سطح پر لانے کے لیے یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلی ملاقات جو ہوئی تھی صدر ٹرمپ کی اور صدر شی جن پنگ کی جنوبی کوریا میں، اس میں تو انہوں نے سے G2 یعنی گریٹ 2 کنٹریز کا بھی اتحاد کی بات کی تھی، جس کو بہرحال چین نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کی طرف سے یہ آفر ہے چین کے لیے کہ میں اور آپ 2 بڑے بن جائیں، یعنی یہاں بھی وہ روس کے ساتھ ایک چکر چلا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ وہ چین اور روس کو آپس میں لڑانے کی کوئی کوشش کرے، اور اگر یہ قریب آئیں تو ان کے درمیان کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چین، روس اور امریکہ کا جو ایک اتحاد بن رہا ہے اس میں دراڑ ڈالے، جس کے لیے وہ چین کی بہت ساری باتیں منظور کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جس طرح کہ انہوں نے انویڈیا کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ چین کو H200 کی چپس فروخت کرے، تاکہ چین روس کے دباؤ سے ذرا باہر نکل سکے۔ اور اس طرح نظر یہ آ رہا ہے کہ چین ذرا سا امریکہ کے قریب آئے گا، جبکہ روس اور ایران یہ زیادہ گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روس اور ایران جو ہے وہ چین کے مخالف ہو جائیں گے، لیکن ان کے اتحاد کی نوعیت میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ تو چین کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اب وہ پرانی اور ناکام سوچ ترک کر دینی چاہیے کہ کسی ایک ملک کی ترقی دوسرے کے نقصان کی قیمت پر ہی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم زیرو سم گیم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھول جائیں۔ چینی دانشور اور تجزیہ کار اسے ون ون یعنی دونوں کے لیے جیت کی حکمت عملی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے وجود اور ترقی کو تسلیم کرتے ہوئے تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا جو دورہ کیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا اب ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف تیزی سے منتقل ہو رہا ہے، اور اس کی پہلے لوگوں نے پیشین گوئیاں کی ہوئی ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں اسے۔ صدر ٹرمپ بیجنگ سے اربوں ڈالر کے معاہدے اور خوشگوار یادیں لے کر تو جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اب وہ چین کو ڈرا دھمکا کر اپنی شرائط نہیں منوا سکتے۔ تائیوان کا مسئلہ ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے جو شعلہ نہ بنے مگر خطرہ رہے گا، جبکہ ایران اور روس کا بڑھتا ہوا تعاون امریکہ کے عالمی مفادات کے لیے ایک مستقل درد سر بن چکا ہوا ہے۔ بیجنگ کے ایوانوں میں ہونے والی یہ ملاقاتیں دراصل ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہیں، جہاں امریکہ اب واحد سپر پاور نہیں رہا ہے۔ اب دنیا کے مستقبل کا فیصلہ اکیلے وائٹ ہاؤس کے کمروں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بیجنگ کی رائے بھی اتنی ہی اہم ہوگی جتنی کہ ماسکو میں ہو سکتی ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق امریکہ کے پاس اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ چین کے ساتھ مل کر عالمی استحکام کے لیے کام کرے، یا پھر ایک ایسی سر جنگ کی طرف بڑھے جس میں نقصان صرف اور صرف اس کا اپنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد اب آنے والے مہینے یہ بتائیں گے کہ کیا واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی ساز اس زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اس تبدیلی کو تسلیم کرتے ہیں، یا وہ ایک بار پھر تصادم کی راہ اختیار کریں گے جو پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارا تجزیہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ان 2 ممالک کے درمیان شروع ہونے والا نیا کھیل ابھی برسوں تک جاری رہے گا، اور اس کی ہر حرکت پوری دنیا پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتی رہے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔